واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 9 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ قال الملأ، یہ 9واں پارہ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس 9ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو انہوں نے نافرمانی کی، تو نافرمانی کرنے کے بعد اس قوم کے اوپر سزائیں اللہ نے جو دی اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے نصیحت ہے۔ بنی اسرائیل کے عذابات اور سزائیں امت محمدیہ کے لیے نصیحت ہے۔ اب باہر بھی ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے اندر 2 بچے ہوں، ایک چھوٹا ایک بڑا، چھوٹا شرارت کر رہا ہو، بڑے کو مارے تو چھوٹا خاموش ہو جائے گا۔ یہ کچھ ایسی ہی نصیحتیں ہیں پچھلی امتوں کے اوپر جو نافرمانیاں انہوں نے کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہمارے قرآن پاک کے اندر کیوں کیا؟ اسی لیے کہ وہ جرم اور وہ گناہ ہم سے نہ ہو، یہ وہ نافرمانی ہم سے نہ ہونے پائے، یہ ڈرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے حالات کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، ان کی نافرمانی جب بڑھ گئی تو ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، موسلادھار بارشیں، والجراد، چڈے بھیجا، کھانے کے پینے کی چیزوں میں چڈے پڑ جاتے تھے، والقمل، کھٹمل یا جوں کو بھیجا، اور والضفادع، مینڈک کو بھیجا، والدم، اور خون کو بھیجا۔ خون، پانی، ہر جگہ پر خون نظر آ جاتا تھا، خون آ جاتا تھا۔ یہ عذابات تھے ان کے لیے، آیات مفصلات، یہ کھلم کھلی نشانیاں تھیں ان کے نافرمانیوں کی۔ ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ ہمارے نافرمانی کی وجہ سے یہ عذابات آئے ہیں۔ پھر آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بولتے کہ اے موسیٰ، دعا کرو اللہ سے، ہم بدل جائیں گے، دعا کرو اللہ سے یہ عذاب نکال لے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے، یہ عذاب نکل جاتا، پھر نافرمانی کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب، کوئی سزا ان کے اوپر نازل فرماتے۔ اس طرح بہت ہی زیادہ نافرمان قوم بنی اسرائیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت زیادہ ڈرایا اور یہ بھی کہا کہ قیامت کے قریب ایسے بنی اسرائیل کے بہت ساری عادات اب میری امت کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور یہ مجرم قوم تھی، بڑے جرم کرتے تھے، بڑے گنہگار قوم تھی۔ یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر امت محمدیہ کو نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد اس پارے میں عہد الستو کا تذکرہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی پشت سے ہونے والی تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ہم نے بنی آدم کو ان کے ہی پیٹوں سے نکال کر ان کی ذریت کو، ان کے نفسوں کو گواہ بنا کر ہم نے ان سے عہد کیا۔ کیا عہد کیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سبوں نے کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، دیکھو قیامت کے روز ایسا نہ بولنا کہ ہم غافل تھے اللہ، ہم شرک کر کے آئے، تیری عبادت کر کے نہیں آئے، تو اس کا ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں بولنا، کیونکہ تم نے عہد کیا ہے۔ وہ عہد ہمیں اب یاد نہیں ہے، وہ یاد نہ رہنا ہی آزمائش ہے، اور چونکہ اس پر ایمان ہمارا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہمیں وہ عہد یاد نہیں ہے کہ ہم نے کب کیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عہد کیا تو ہم نے عہد کیا، ہم نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی عبادت ہم کریں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ مجھے عبادت کا تذکرہ نہیں پہنچا اس لیے میں عبادت سے دور رہوں گا، مر جاؤں گا، مر جا کر دیکھے اس کے پاس قیامت کے روز اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا کوئی عذر اس کا نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دلائل ذکر فرمائے قرآن کے اندر کہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کرنا تھا تو عبادت کرنا تھا، عبادت کیے بغیر آیا تو کیوں تو خالی آیا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے قرآن پاک کے اندر ایسے شواہد رکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو قیامت کے روز اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بس سلامتی اسی میں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ عبادت کرے. میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا دیکھیں غیر اللہ سے مدد مانگنے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں. غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مدد مانگتے ہیں یا کوئی مورتی کھڑا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، لوگو اللہ کے علاوہ جن جن سے تم مانگتے ہو عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہارے جیسے ہی ہیں وہ جن کو تم مانتے ہو. ایک بات یہ کہ تم مکمل ہو، اب وہ نامکمل ہے. یعنی مکمل انسان کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے اعضاء، اس کی باڈی صحیح ہو اور اس کے باڈی میں روح موجود ہو، تب یہ مکمل ہے. کیونکہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. روح اور جسم دو ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے. اب یہ لوگ بتوں کی یا اسی طرح سے قبر میں مدفون لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، قبر والوں سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کے پاس تو روح نہیں ہے نا، جسم تھا وہ بھی قبر کے اندر مدفون ہو گیا، تو اس حساب سے زندہ مکمل ہے، مردہ مکمل نہیں ہے. اللہ نے بیان فرمایا عباد امثالکم. اچھا فادعوہم فاستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم اگر پکارنے میں سچے ہو تو ان کو جواب دو، بولے دیکھیں گے. آپ کے ضرورتوں کو پورا کرو، بولے دیکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ نے کہا کہ الہم ارجل یمشون بہا، لوگو جن کو تم پکارتے ہو کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، ایسے پیر ہے جن سے وہ چلتے ہیں، ایسے ہاتھ ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں، ایسے آنکھ ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں، ایسے کان ہے جن سے وہ سنتے ہیں. ایسا ہے؟ ان کے کان، آنکھ، پیر یہ سب ہیں ان کے جن سے تم جس طرح کام کرتے ہو اس طرح وہ کام کرتے ہیں؟ وہ کام نہیں کرتے ہیں، مر گئے ہیں، اس لیے تو ان کو دفن کر دیا گیا ہے. انسان مر گیا ہے، نہیں نہا سکتا اس لیے تو نہلایا جاتا ہے، نہیں پہن سکتا کپڑے اس لیے تو کفن پہنایا جاتا ہے، اپنے مقام تک نہیں جا سکتا اس لیے تو لے جایا جاتا ہے. پیر ہے، ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، لیکن اس کے اندر حرکت نہیں ہے. جب وہ اپنے کام خود نہیں کر سکتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ کتنے بے بس ہیں، نامکمل ہے، اور تم اندھا دھند ان کی تقلید کرتے ہوئے ان سے مانگتے ہو، ان سے اپنی ضروریات پوچھتے ہو. ایک ایک عجیب چیز ہے تمہاری. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی. اس کے بعد کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کی تعلیم دی. یہ 4 چیزیں ساری امت کو اپنانے کے لیے ضروری کہا. 4 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا خذ العفو، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو لازم پکڑیے. انجانے میں جانے میں آپ کے صحابہ سے کچھ غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیجئے، معاف کرتے رہیے. یہ معاف کرنا رسول کے واسطے سے ساری امت کو یہ تعلیم ہے کہ آپ کے ماتحت میں، آپ کے گھر میں، معاشرے میں جن جن سے کچھ غلطی ہو جائے تو معافی کو لازم پکڑے، معاف کرنا سیکھے. معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے. یہ حقیر اور معمولی لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اسٹیٹس بڑا ہوتا ہے، وہ آدمی ہی معاف کرتا ہے. پیارے نبی فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگوں کو معاف کیے. انسان اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو معاف کرنے والے کو کمزور نہ سمجھیں، بڑے دل والا ہے وہ، اس لیے وہ معاف کرتا ہے. اللہ کے نبی کو تعلیم دی گئی خذ العفو، معافی کو لازم پکڑیے، معاف کرتے رہیے. وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دیتے رہیے. واعرض عن الجاہلین، جاہلوں کے منہ مت لگیے. جاہل آدمی آپ کا قیمتی وقت بیکار کر دے گا، قیمتی وقت آپ کا بحث مباحثہ کر کے بیکار کر دے گا. اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ جاہلوں سے بحث کرنے سے بچو. جاہل کیا کرے گا؟ پہلے آپ کو آپ کے مقام سے لا کر کے نیچے اپنے مقام پہ لائے گا. چونکہ آپ اپنے مقام سے اتر کر کے نیچے آئے، وہ آپ کا پلیس نہیں ہے، اس کا پلیس ہے. وہ آپ کو دیوان نشانی باتوں سے مار دے گا، ہرا دے گا. آپ کا مقام اونچا ہے اور جاہل یہ نیچا ہے، تو جاہل کے منہ نہیں لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ادب کا یہ تقاضا کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل آدمی جب آپ سے بحث و مباحثہ کرنے پر اتر آئے، اچھی طرح سے سمجھاؤ، 1-2 بار الٹا باتیں کرنے لگے تو سلام نکل کر کے چلے جاؤ، آپ کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4تھی بات یہ تعلیم دی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. دل میں وسوسے آئے اے نبی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ پکڑیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے شیطان مردود سے، اللہ سے بولیے اللہ اس شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا لے۔ یہ 4 کام امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر مومن ہے تو لازماً 5 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ لازمہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم بولتے ہیں کہ برف کا لازمہ ٹھنڈا پن، انگار کا لازمہ گرم پن۔ اگر انگار جل رہی ہو گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ انگار ہے تو وہاں پر گرمی رہے گی، برف ہے تو وہاں پر ٹھنڈا پن رہے گا۔ ایسا مومن ہے تو یہ 5 چیزیں رہیں گی۔ اللہ نے اس بارے میں بیان فرمایا، کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن لوگ کون ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے خشیت الہی سے ڈہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خشیت ان کے دل میں ہے۔ اللہ کی آیتیں ذکر کی جاتی ہیں تو ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، پروردگار کے قرآن کی آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تلاوت قرآن کے وقت اور زیادہ۔ کتنے صحابہ تھے، خود پیارے نبی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے، زار و خطار روتے تھے، تو یہ تلاوت کے وقت ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ان کا ہوتا ہے، پورا بھروسہ اللہ کے ذات پر رکھ کر کے جیتے ہیں۔ چوتھی بات بیان فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ مومن کا لازمہ ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں تو ہی مومن ہے۔ مومن کا لازمہ ہے، جس طرح برف موجود ہے تو ٹھنڈا پن لازم آئے گا، اور انگار موجود ہے تو لازماً گرمی آئے گی۔ ایسا انسان مومن ہے تو ان عادات پر، ان صفات پر عمل کرتا ہے۔ اور 5ویں بات کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خیرات کرتے ہیں، سخاوت ان کے اندر ہوتی ہے، بڑے سخی ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے دیا یہ اپنا ہی نہیں سمجھتے، اس کے اندر بہت سوں کا حق ہے سمجھتے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق سمجھ کر کے جو کچھ اللہ نے دیا تھوڑا ہی صحیح وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ 5 باتیں بولنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، یہ حقیقی مومن ہے۔ آپ اگر حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں تو یہ 5 صفات اپنائیں۔ حقیقی مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ 5 صفات میں اگر کوئی پرفیکٹ عمل کر رہا ہے تو وہ حقیقی مومن ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اونچے درجے ہیں ان کے لیے، ومغفرۃ، اللہ کی مغفرت ہے ان کے لیے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ ان کو، ورزق کریم، دنیا میں عزت والا رزق ہے، عزت والا رزق بھی ہے، اللہ کی مغفرت ہے، اونچے درجے ہیں اللہ کے پاس، اور یہ حقیقی مومن ہے۔ 4 سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، 4 سرٹیفکیٹ ہے، 5 صفات اگر کسی کے پاس آ جائیں تو ہمیں کہ ہر آدمی یہ غور کرے کہ یہ 5 صفات ہمیں لازماً آنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ امن کی جو حالت ہے یہ ایک امتحان ہے۔ امن کی حالت کا مطلب صبح ہوتی ہے تو ہم آرام سے صبح کرتے ہیں، کوئی ہم کو ڈرانے والا نہیں، دہشت گرد آ کر کے ہم کو مارنے والا کوئی نہیں ہے، بہت سکون سے بیوی بچوں میں ہم آرام سے رہتے ہیں، تو یہ آرام سے رہنا ایک امتحان ہے۔ یہ اس وقت میں اگر ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ امن دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ امن دے رہا ہے، تو یہ امن ہمارے لیے استدراج ہے، بعد میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا، عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن کے ساتھ بیوی بچوں میں رکھا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کوئی چور ڈاکو ڈکیتی کا ڈر ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ ایک امتحان کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو نجات دی۔ فرعونی غرق ہو گئے پانی میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پا گئی۔ نجات پانے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ جب تک فرعون ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، دعائیں کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو عبادت کرنا چاہیے تھا، اللہ کی بات کو سننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائی تو انہوں نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنا کر کے شرک کی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، شرک کی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کون ہے، برا کون ہے، یہ چھانٹنے کے لیے زندگی میں امتحانات دیتے رہتے ہیں۔
یہ آزمائش ختم ہوئی تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب مکمل کامیاب ہو گئے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آزمائش میں ہم کامیاب ہوئے تو دوسری آزمائش سر اٹھا کر کے رہتی ہے، اس کا بھی ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر انسان آزمائش کی زندگی جیتا ہے۔ جس طرح دیکھیے بنی اسرائیل فرعون کے آزمائش سے نجات پائے تو سامری نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کروا دی۔ ایک آدمی کوئی ہوتا ہے جا کر کے انگار ڈالنے والا، اب یہ سامری آیا اور سارے لوگوں کو بولنے لگا کہ یہ تمہارا آگے 16 بارے میں اس کی تفسیر ہے، تو بچڑے کو معبود بنا لیا انہوں نے، اللہ کو چھوڑ کر گائے کے بچے کو خدا سمجھ کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ اس طرح مومن حضرات کو غلطیوں کا، غلط افکار کا، غلط عقیدوں کا ہمیشہ مقابلہ ہوتے رہتا ہے۔ ایمان کو بچا کر کے ان سب چیزوں سے محتاط ہو کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام ضد کیے، مطالبہ کیے، ڈیمانڈ کی، اللہ میں دیکھنا ہی ہے تجھ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی تجلی ایک پہاڑ پر ڈالا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جیسے ہی تجلی، صرف ایک اللہ کا شیڈو یہ پہاڑ پر پڑا تو پہاڑ پورا جل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، ایسا سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صحیح میں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان یہ سر کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سر کی آنکھ سے انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا دیدار باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جنت کے اندر یہ سب سے بڑا انعام ہے جنتیوں کو جو ملے گا۔ کو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا 14ویں رات کے چاند کو پوری طرح جس طرح تم دیکھتے ہو اس طرح پروردگار کو تم دیکھو گے۔ یہ جنت کے اندر ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ سر کی جو آنکھ ہے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پروردگار کو دیکھ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر غصے میں آ گئے، ہارون علیہ السلام پر غصے میں آ گئے، لیکن یہ غصہ لمبا نہ تھا، بلکہ جیسے ہی ان کو حقیقت معلوم ہوئی غصہ چلا گیا، فوراً اپنے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دیے، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک۔ نیک لوگوں کی پہچان ہے یہ۔ اچانک ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، حقیقت معلوم ہونے کے بعد غصہ جلدی چلے جاتا ہے۔ لمبا غصہ کرنا اور اس میں سالہ سال اس میں غصے کو سارنا یہ نیک لوگوں کی پہچان نہیں ہے۔ وقتی طور پر خلاف مزاج بات ہو، کام ہو تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن جب حقیقت واضح ہو جائے غصہ چلا جاتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تھا لیکن لمبا نہیں تھا غصہ، فوراً چلا گیا، اپنے بھائی کے لیے دعا کر دیے، اللہ میری مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما۔ اس طرح دعا کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ نے اس بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں، مال و دولت کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے اپنے تعلقات کو خراب مت کرو، بلکہ یاد رکھو دنیا بھر کے مال و متاع سے تعلقات بہت بہتر ہیں، تعلقات بہت بہتر ہے۔ 1 روپے 2 روپیوں کے لیے ہلکے بن کر کے دشمنیاں مت کرو، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے دشمنیاں مت کرو، مال کے خاطر لڑنے بھیڑنے سے بچو۔ سورہ انفال نازل ہوئی اور یہ انفال کیا ہے؟ مال غنیمت کے تعلق سے صحابہ کرام کے اندر کچھ اختلاف آیا تھوڑا کہ کیسے اس کو تقسیم کرنا، یہ رسول کا کام تھا، لیکن صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کیسے اس کو تقسیم کرنا، کس کو کتنا دینا۔ یہ بات صحابہ میں سے ایک بڑھ گئی اس طرح بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھا کہ صحابہ کرام مال کے بارے میں تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ رسول کا کام ہے، اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کر لو، تعلقات کو مضبوط کرو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تعلقات سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے، کہ دنیا بھر کا مال و متاع کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تعلقات اگر مضبوط رکھیں گے تو دنیا کے اندر بہت سارے فوائد امت مسلمہ اٹھا سکتی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، کہ جب یہ ناکامی کیسے ہوگی؟ انجمن ہماری ختم ہو گئی، یعنی ہماری اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا، تو دنیا کے اندر اسی وقت جس وقت ہمارا اتحاد پارا ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ ہار اور زوال کی نیچی سیڑھیاں ہم اتر رہے ہیں۔ یہ کس کو کہا اللہ نے؟ کس کو کہا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم؟ اللہ سے ڈرو، اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ کس سے کہا؟ بدری صحابہ سے کہا۔ بدری صحابہ کون تھے؟ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت محبوب ہستیاں، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کہا تو ہم کتنے زیادہ مستحق ہیں اس پر عمل کرنے کے۔ بدری صحابہ سے اللہ نے یہ بات کہی،
تو تعلقات بہت بڑی چیز ہے. اس مال و دولت، یہ چھوٹے موٹے روپے پیسوں کے لیے تعلقات کو توڑنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہمارے دل میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں خیر موجود ہے، بھلائی موجود ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. یہ جو مکے کے کافر لوگ، اے نبی آپ کی بات نہیں مان رہے، اللہ ان میں خیر دیکھتا تو ان کو سنواتا، ان کو عمل کرنے لگواتا. ان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ایسا ہے کہ بہت سارے خیر لیے ہوا ہے. اس کو رکھنا چاہیے اور زیادہ خیر دل کے اندر رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دیتے رہنے کا فائدہ بتلایا. یعنی اصحاب سب کا واقعہ ہو، مچھلی پکڑنے والوں کا، ہفتے کے دن عبادت کے لیے رکھا تھا اللہ تعالیٰ ان کو، لیکن انہوں نے بہانہ بنا کر کے ہفتے کے دن جو ہے شکار کرنا شروع کیا. تو وہاں پر لوگوں میں 3 قسم کے لوگ بن گئے. ایک تو دنیا کے ہرس میں منع کی ہوئی چیزوں کو بھی کرنے والے تھے، اور ایک تھے کہ نکو کرو وہی بول کے روکنے والے. عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو روکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمارے لیے عبادت کے لیے رکھا ہے، تم عبادت کرو، وہ کام نہ کرو. اور تیسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ جو غلط کام کرتے تھے نا، ان کو نہیں روکتے تھے لیکن اپنے آپ عبادت کرتے تھے، بیٹھ کے خود عبادت کرتے. 3 قسم کے لوگ ہو گئے. اب ان کو چھوڑ دیے جو غلط طریقے پر جا رہے ہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ہیلا سازی کر کے، ان کو انہوں نے روکا نہیں بلکہ اپنے طور پر ہفتے دن عبادت کرنے لگ گئے. اور ایک تو ہیلا کرنے لگے، اور ایک کون کہ عبادت کرتے ہوئے ہیلا کرنے والوں کو، غلط کام کرنے والوں کو رکاتے تھے. جب عذاب آیا تو یہ جو ہیلا سازی کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا. بچایا کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے عبادت کرتے ہوئے دعوت دیتے رہنے والوں کو بچایا. اور جو صرف عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ نے خاموشی اختیار کی. اب وہ کیا ہوا ان کا معاملہ، قرآن تو خاموش ہے، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا معلوم نہیں. لیکن واضح طور پر بات تو یہ ہے کہ دعوت دیتے رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے عذابات سے انسان بچ جائے گا، جس طرح اللہ نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے دعوت دیتے رہنے والے کو بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بچائیں گے، دعوت کا یہ فائدہ ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے آ کر کہا، شعیب علیہ السلام کو، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بولے کہ اے شعیب لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. تم یہاں پر ایک ہی صورت میں رہ سکتے ہو، کیا ہے؟ ہمارے ملت میں آ جاؤ، ہمارے جیسا ہو جاؤ، ہمارے گاؤں میں تم رہ سکتے، ورنہ ہم تم کو نکال دیں گے، گاؤں سے نکال دیں گے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہارا بھروسہ تمہارے مال و متاع پر ہے، علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. چنانچہ شعیب علیہ السلام کا بھروسہ اللہ پر تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ لوگ بول رہے تھے کہ شعیب کو گاؤں سے نکالیں گے، اللہ نے ان کو دنیا سے نکال دیا. ان کے اوپر عذاب آیا. کیسے عذاب آیا؟ یہ بھی حیران کر دینے والا عذاب تھا. فرمایا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. یہ سب کیسے برباد ہو گئے؟ جو جس جگہ پر کھڑا تھا اسی جگہ پر مر گیا. بعض لوگ کھڑے ہو کر مر گئے، بعض لوگ سو کر کے مر گئے، بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے بیٹھے مر گئے. ایسے عذاب میں مبتلا ہو گئے. یعنی کوئی آدمی لڑ کر کے بستر پر مرتا ہے، سو کر کے مرتا ہے، لیکن یہ ویسا نہیں مرے. اللہ کا عذاب ان کے اوپر کیسے آیا؟ جو جس کام میں تھا اسی کام میں مر گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. جثوم کہتے ہیں جس حالت میں آدمی رہے اسی حالت میں مر جانا. یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، مال، اسباب، دنیا، ان چیزوں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ تفصیلاً بتلایا 9ویں پارے میں. اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ جب مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا، مقابلہ ہونے کے بعد جب دیکھا، جادوگروں کو معلوم تھا کہ یہ سب جو چھوڑ رہے ہیں یہ جھوٹے فیک ہے، ایک رسیاں ہیں، لیکن آنکھوں کو جادو کر کے رسیاں جو ہے سانپ جیسی نظر آ رہی ہے. یہ جادوگروں کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے تو اژدھا بن گیا ہے. وہ اژدھا حقیقی اژدھا تھا، حقیقی سانپ تھا. وہ ان کے جیسا رسیاں نہیں تھی، وہ حقیقی سانپ تھا. اب حقیقی سانپ کے آگے رسیاں کیا کام آ سکتی ہیں جو جعلی ہو، بناوٹی ہو. ایک آدمی اصل ہے اور ایک آدمی نقل ہے. نقل آدمی اصل کے جیسا ایکٹنگ کر رہا ہے. یہ نقل آدمی کب تک اصل کا مقابلہ کر سکے گا؟ آن کی آن میں
وہ ہنستے نہیں، فوراً وہ سارے رسیوں کو جو سانپ آ رہے تھے نگل دیا۔ جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کوئی بڑی ذات ہے۔ فوراً سامنے آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جادوگیری کو سب نہیں جانتا بھائی، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں رسول ہوں، میری اطاعت کرو۔ تو فوراً جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اسے معلوم ہوا، مفسرین کہتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ جب تک حق معلوم نہیں ہوا تو ناحق کے پیچھے گھوم رہا ہے، لیکن جب حق معلوم ہو جائے فوراً حق کو قبول کر لینا چاہیے، جس طرح جادوگروں نے قبول کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق کو قبول کر لینے کے بعد اپنے منہج کو صاف صاف بتا دینا چاہیے، جس طرح انہوں نے اپنے منہج کو متعین کر دیا کہ ہم تو ایمان لانا ہے، ہم ایمان لا لیے، موسیٰ پر ایمان لائے، ظاہر ہو گئے، واضح ہو گئے، چھپے نہیں کہ چھپ کر کے اندر رہے اوپر ایک اندر ایک، ایسا نہیں تھے۔ یا تو کفر اختیار کرو یا تو مومن ہو جاؤ، صاف صاف ہو جاؤ، معاملہ اندر رکھ کر کے اوپر ایک اندر ایک مت رکھو۔ حق بات معلوم ہوگی، ہم حق کی پیروی کرنے والے، کون مارے گا ہم کو؟ کون مارے گا؟ کون ستائے گا؟ دنیا کے اندر اللہ کے نام پر جیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نصیب میں ان کے ذریعے سے مارنا اگر لکھ کر کے ان کے ذریعے سے ہم مر جائیں گے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ دشمن میرا کیا بگاڑ لے گا، وہ مجھے قید خانے میں لے جا کر کے رکھے گا زیادہ سے زیادہ، اور قید خانے سے بھی بڑھ کر کے تنہائی کی عبادت کے لیے اور کوئی جگہ ہے؟ بہت تنہائی رہے گی، قید خانے میں بیٹھ کر خوب عبادت کروں گا، اور یا قید خانے سے نکال کر کے مجھے کیا کرے گا؟ منے مارے گا، قتل کرے گا۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے بھی بڑھ کر کے کوئی مزہ ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے بھی بڑھ کر کوئی مزہ ہے؟ سب سے بڑا مزہ ہے شہیدی مقام، شہیدی موت۔ انسان کو اپنا منہج واضح کرنا چاہیے۔ حق بات معلوم ہو گئی تو جادوگروں نے اپنے منہج کو واضح کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، فرعون اب سزائیں دیا، لیکن سزاؤں کو انہوں نے بھگت لیا، دنیا تو چلی گئی لیکن آخرت تو ہے نا۔ انہوں نے یہی کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے پاس ہم جانے والے ہیں، وہ لمبی چوڑی جنت ہے، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، دنیا تھوڑے ہی ہے، وہ تو دنیا کے لیے جیتا ہے، اس لیے دنیا بہت بڑی نظر آ رہی ہے، ہم کو تو دنیا بہت مختصر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر رہیں گے کچھ اللہ جب تک رکھے گا، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ حق بات جس آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لمبی چوڑی دنیا، لمبی چوڑی جنت اس کے آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتی ہے، دنیا اور دنیا دار لوگوں سے اس کو کوئی سروکاری نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے کے اندر بیان فرمائی، اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔